حیدر حیدر حیدر. آدمی جانتا ہے کہ اس کا کیریکٹر اندر سے کیسا ہے. چاہے جتنا سفید پیش ہو اندر سے کیریکٹر کالا ہے اور دل سیاہ ہے. تو ہم اچھے ہیں تو ہم اپنی اچھائیاں بھی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ہمیں کچھ برائیاں ہیں تو کوئی اچھائی نہ ہو. جو بہت برے تاریخ میں لوگ تھے ان میں بھی کوئی نہ کوئی تو اچھائی ہوگی. مگر اللہ جن کو پسند کرتا ہے یا اللہ جن کو اپنے دین کا رہبر بناتا ہے, جو اللہ کے اپوائنٹڈ اور چوزن پرسن ہوتے ہیں, جو سلیکٹڈ پرسن, جو منتخب پروردگار, جو منتجب پروردگار, جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے مرتضی بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے مجتبی بندے ہوتے ہیں, جو اللہ کے سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں بہت اور ان میں جو ہے وہ کچھ برائیاں بھی ہیں. نہیں, اللہ منہ ہی نہیں لگاتا ان کو کہ جن میں عیب ہو, دھبے ہو. یہاں پابند ہے, دھبے نہیں ہے. اللہ انہیں نہیں بناتا اپنا نمائندہ کہ جن میں اچھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہو. نہیں, جن کی قبائے خلافت میں توجہ ہے کہ نہیں ہے. اللہ کو پیوند تو پسند ہے قبا میں, دھبے نہیں پسند ہے. صلوات پڑھے اور محمد آل محمد. یہاں پیوند ہے, دھبے نہیں ہے. یہاں پیوند ہے, دھبے نہیں ہے. جدا دنیا سے دامان علی ہے. یہی ایک علی کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ سب کے یہاں دھبے ہیں. علی کے یہاں پیوند ہے, دھبے نہیں ہے. سب کے یہاں پیوند نہیں ہے مگر دھبے بہت نظر آ رہے ہیں. چنانچہ اللہ جو ہے وہ جن بندوں کو اپنی وحدانیت کی شہادت میں لا شریک بھی شریک کر رہا ہو, ان کے علم کا معیار اور اسٹیٹس کیا ہوگا. یعنی آیت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے رازدار اللہ کی مشیت کے, کچھ ایسے رازدار جو اس کی تنہائیوں کے محرم اور رازدار, کچھ ایسے بھی بندے ہیں اللہ کے کہ جن کو ڈائریکٹ یہ علم ہے کہ اللہ ایک ہے. اور انہی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وحدانیت کی اپنی گواہی دیتا ہوں, میں شہید ہوں, میں شہید اول ہوں, میں فرسٹ وٹنس ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں. تو اللہ تو اپنے کے بارے میں اس علم حضوری رکھتا ہے. اپنی ذات جب ہم کشخص اپنے کو پہچانتے ہیں تو اللہ تو اپنے کو پہچانتا ہی ہے. مگر کمال تو ان بندوں کا ہے کہ اللہ ان کی جو ہے پہچان کروا رہا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ملائکہ. چلو ملائکہ بھی وہ نورانی مخلوق ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ملائکہ سے کسی کو حسد نہیں ہے. ملائکہ کے بارے میں جو بھی بیان کر دیا جائے سارا مسلمان مان جاتا ہے. ملائکہ کی ہر بات, ہر فضیلت ہضم ہو رہی ہے اور استاد ملائکہ کی نہیں ہضم ہو رہی. ہم بتاتے ہیں کہ استاد ملائکہ کون اللہ کے بندے ہیں کہ جو ملائکہ سے بڑے عالم ہیں, جبریل سے بڑے بھی عالم ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں والملائکہ, میں گواہ ملائکہ. اور کون؟ وہ اولو العلم قائم بالقسط. اور کچھ اولو العلم ہے. اولو العلم کا مطلب عربی میں ہوتا ہے علم والے, صاحبان علم. العلم اولو العلم, علم والے, صاحبان علم. یعنی علماء اللہ اکبر وہ کتنے بلند بندے ہوں گے جن کو اللہ کہے کہ یہ علم والے ہیں. بڑے عجیب منزل ہے یہ وہ فضائل کی منزل ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اچھے اچھے بونے نظر آتے ہیں. اور وہ کسی کے اوقات تو بتائے کہ وہ کہے کہ ہمارے پیر صاحب علم تھے, تیمم کا مسئلہ نہیں معلوم اور علم بنیں. قرآن نے کلالہ کے مطلب نہیں معلوم. کلالہ و ابا یہ دو لفظ ہے قرآن میں, ابا و ابا, ابو والا نہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اول کلالہ و ابا نہیں جانتے تھے, دوم تیمم نہیں جانتے تھے, اور سوم قصر نہیں جانتے تھے. آج تک سفر میں 4 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے. اس لیے کہ اگر بدل دے تو خلیفہ صاحب کے علم کا کیا ہوگا. زبردستی میں توجہ ہے, مطلب ان کے گڈھے پاٹنے کے لیے غلط کرے, چاہے غلط کرتے, مطلب سنت بن گئی ہے. رسول کے خلاف کام کرنا ہی سنت بن گئی ہے. ہمیشہ سفر میں قصر نماز پڑھی ہے, مگر ایک صاحب نے سفر میں بھی پوری پڑھ دی, آج تک چلی آ رہی ہے. اگر وہ آل محمد نہ ہوتے تو قسم خدا کی شریعت کے ساتھ وہ کھلواڑ ہوا تھا. وہ حلال و حرام کو ایک کیا جا رہا تھا, حلال کو حرام, حرام کو حلال. اور کسی کو اگر یقین نہ آئے
تو پیغمبر کے ساتھ جو انحراف پیغمبر کے بعد فوراً بعد immediate after death of the prophet جو انحراف کو ڈیویشن ہوا تھا، ابتدا میں انحراف محسوس نہیں ہوتا ہے، مگر 50 سال کے اندر ہی اندر اسی سلسلے کا خلیفہ بن گیا یزید، اور وحی و خبر کا مذاق اڑایا، حرام کو حلال حلال کو حرام کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں حسین کا احسان ہے دین خدا پر، جو حسین ہم کرتے ہیں احسان ہے، دین خدا پہ احسان ہے۔ تو اب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یعنی اللہ کی نظر میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک بھی علماء کہے جانے کے قابل ہیں۔ ہے کسی کی اوقات جن کو اللہ علماء کہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں یہ عالم ہے، ہم جانتے ہیں ہم کتنے بڑے جاہل ہیں، اتنے سے عالم ہیں اتنے بڑے جاہل ہیں، کچھ جانتے ہیں بہت کچھ نہیں جانتے۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے درمیان کہیں کہ بھائی وہ عالم ہے تو وہ تھوڑا سنسیئر لے گا کہ بھائی بابا کہہ رہے ہیں، بابا صاحب مطالعہ ہے، ماشاءاللہ دیندار ہے، یہ وہ علم ہے، مطالعہ کرتے ہیں، مجلسیں سنی ہے، آیتیں تلاوت و تفسیر ترجمہ جانتے ہیں، اچھے خاصے کڑھے ہوئے ہیں، زیادہ پڑھے نہ صحیح، تو آپ کے جوان سیریس دیتے ہیں کہ بھائی بابا جان کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم ہے، اور پھر میں آ کے کہوں مثلاً کہ کسی بزرگ عالم کا نام لوں، میں کہوں کہ بھائی وہ عالم ہے، تو آپ اور زیادہ سنسیئر لیں گے کہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں جن کو ہم عالم سمجھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ عالم ہے، اور وہ آگے بڑھ کے کہیں کہ بیت اللہ سیستانی ہے، ابائے وحید و خراسانی وہ عالم ہے، تو آپ اور سنسیئر لیں گے۔ چلو بس اس لیول کے علماء جو ہمارے نزدیک ہیں، اب یہ ہمارے درمیان میں یہی لوگ ہیں بیچارے ہیں نا، اب ان کے آگے نہیں، اب آغا سیستانی اگر کسی کو عالم کہہ دے توجہ ہے کہ نہیں ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب انبیاء اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ ہم سے بڑا عالم ہے، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ موسیٰ و خضر کے واقعے میں معلوم ہے، موسیٰ سمجھتے ہیں کہ تورات مجھے مل گئی، اب ہم نے پڑھ لیا، اس کو پی لیا، اب ہم سے بڑا کون عالم ہوگا؟ اللہ نے کہا جی نہیں، آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ کیسے سمجھے کہ تم بہت بڑے عالم ہو؟ جاؤ مجموع البحرین جہاں دونوں ندیاں ملتے ہیں، وہاں میرا عبد صالح کھڑا ہوگا جس کو میں نے، جس کے پاس علم لدنی ہے، یعنی خاص میری طرف سے خاص علم دیا ہے جو تم کو نہیں دیا۔ جاؤ موسیٰ میں نے اس بندے سے جا کے جو حضرت خضر تھے، سورہ کہف میں باقی ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ جاؤ میں نے جو خاص علم دیا جو تم کو نہیں دیا، تم جا کے اس سے شیئر کرنا، یہ سکر میں نہ رہنا کہ تم بہت بڑے عالم ہو، بھائی اس سے بھی بڑا عالم ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ ہم اور آپ جسے کہتے بڑے بڑے علماء جسے کہتے کہ یہ عالم ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کہہ رہے عالم ہے، اب وہ کتنے بڑے عالم ہوں گے کہ جنہیں اللہ عالم کر رہا ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ علم آ بھی جائے تو دعوائے علمی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عالم سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ کہنا ہم نے بہت بڑا، ہم نے تمہیں بہت زیادہ علم دے دیا ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا موسیٰ کو ادب سکھانے کے لیے بھیج دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، عجیب منزل ہے۔ ارے بھائی موسیٰ نے مجمع عام میں نہیں کہا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، موسیٰ نے ممبر پہ نہیں کہا تھا میں بہت بڑا عالم ہوں، میرا کلیم ہے، میرا دعویٰ ہے۔ روایات کہتی ہے، حدیث تفسیر کہتی ہے کہ موسیٰ کو جب الواح تورات کو حضور سے ملی، اور قرآن سے پہلے سب سے اونچی آسمانی کتاب تورات، جس میں فلسفہ حلال و حرام، یعنی قرآن خود تعریف کر رہا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ جس کتاب کی اپنے سے پہلے جس کتاب کی قرآن تعریف کرتے ہیں، جسے ویریفائی کرتے ہیں، وہ کتنی اونچی کتاب ہوگی، تو قرآن اس سے اونچا ہے۔ تو اب تورات جب ملی تو موسیٰ کو تھوڑا سا نشہ علمی آیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی موسیٰ نے فقط زبان سے نہیں، موسیٰ کے دل میں آیا کہ اب مجھ سے بڑا کون عالم رہا ہوگا، تورات ملی ہے، اس سے پہلے داؤد کو زبور اس سے اونچی نہیں تھی، ان کے بعد جو عیسیٰ کو ملی انجیل اس سے اونچی نہیں ہے، فقط قرآن اونچا ہے۔ اب روایات کہتی ہے کہ موسیٰ کے دل میں آیا، ذہن میں ایک بار سوچا کہ اب مجھ سے بڑا کون عالم روح زمین پہ اللہ کے بندوں میں ہوگا۔ یہ موسیٰ نے سوچا تھا، مشیت کو برا لگ گیا، پیشانی مشیت پہ سلوٹ آ گئی، تیوری بدل گئی، تبھی کہا کہ جاؤ، تم سے بڑا بھی عالم ہے خضر، تمہاری ظاہری شریعت ہے، اس کی باطنی شریعت ہے، تم ظاہر دیکھ کے فیصلہ کرتے ہو، وہ باطن دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، جو تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے، اب سنیں، موسیٰ نے ذہن میں سوچا تھا تو اللہ کو برا لگ گیا کہ ہو بھی بہت بڑے عالم تو یہ احساس علمی اچھا نہیں ہے، یہ کبریائی، یہ بڑپن، الکبریاء ردائی، بڑپن، بڑے ہونے کا دعویٰ اور احساس اور اعلان، کلیم،
یہ میری چادر ہے کبریائی. توجہ ہے, اللہ اکبر جو کہتے ہیں کبریائی کا اعلان, جیسے تکبیر کہتے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے یہ کبریائی میری رضا ہے. حدیث قدسی میں میری چادر کوئی مخلوق نہ اوڑھے. یعنی ہو بھی بڑا تو بڑے ہونے کا احساس و دعویٰ نہ ہو بھی بہت بڑا عالم تو دعویٰ علمی نہ ہو. موسیٰ نے زبان سے نہیں کہا تھا, فقط سوچ لیا تھا. موسیٰ نے ممبر پہ اپنے کمپینین سے صحابہ کے سامنے دعویٰ علمی نہیں کیا تھا, فقط سوچ لیا تھا. تو اللہ کو برا لگ گیا. یہ موسیٰ کا ترک اولا تھا, گناہ نہیں تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اما موسیٰ سوچ لے تو اللہ کو برا لگ جائے, اور علی ممبر پہ آ کے دعویٰ کرے سلونی سلونی محمد وآل محمد. میں جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ سوچ لے تو اللہ کو برا لگ جائے. کہتا کیا اولا ہے نہیں, مجھے موسیٰ تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تم بہت بڑے عالم ہو یا سب سے بڑے عالم ہو, اور بتا دیا کہ عالم نہیں ہو سب سے بڑے. ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہے ہماری نظر میں, مگر علی ممبر پہ آ کے کہے. موسیٰ نے اپنے اصحاب میں ممبر پہ آ کے پبلک میں مجمع میں یہ کلیم نہیں کیا تھا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, اور علی ممبر پہ آ کے اصحاب رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے, امت کے سامنے کہہ رہے سلونی سلونی قبل ان. یہی نہیں, ارے بھائی اب کیا قبل اس کے کہ مجھے کھو دو, پوچھ لو جو چاہو پوچھ لو, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. تو ہے کہ نہیں ہے؟ میں پوچھ لو کہہ رہے اگر بعد رسول اللہ اگر مسند علمی بچھا دی جاتی, اگر میرے لیے مسند علمی بچھا دی جاتی تو میں اہل تورات کو تورات سے فتوا دیتا, اہل زبور کو زبور سے فتوا دیتا, اہل انجیل کو انجیل سے فتوا دیتا, اہل قرآن کو قرآن سے فتوا دیتا. میں جانتا ہوں قرآن کی کون آیت ناسخ ہے, کون منسوخ ہے, کون مجمل ہے, کون مبین ہے, کون جو ہے عام ہے, کون سی خاص ہے, کون سی مطلق ہے, کون سی مقید ہے, کون سی پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے, کون سی میدان میں نازل ہوئی ہے, کون سی غار میں نازل ہوئی ہے, کون سی جنگ میں نازل ہوئی ہے, کون سے سوروں میں نازل ہوئی ہے, کون عالم خواب میں نازل ہوئی, کون عالم بیداری میں نازل ہوئی, کون مومنین کے لیے نازل ہوئی, کون منافقین کے لیے نازل ہوئی, کون متقین کے لیے نازل ہوئی, کون منافقین کے لیے نازل ہوئی, کون مجرمین کے لیے نازل ہوئی. میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی ہے. میں ہر ایک آیت کی تفسیر بھی جانتا ہوں, تشریح بھی جانتا ہوں, تعبیر بھی جانتا ہوں, گہرائیاں بھی جانتا ہوں, میں تعبیر باطنی بھی اس کی جانتا ہوں. مجھ سے پوچھ لو, اور صبح قیامت تک کے جو واقعات ہیں وہ مجھ سے پوچھ لو. یہ مولا کے دعوے ہر کتاب میں اور نہج البلاغہ تک میں یہ بعض دعوے ہیں کہ میں صبح قیامت تک جو بھی ہونے جو ہو چکا ہے ابتدائے آفرین سے مجھ سے پوچھو, میں خبر دوں گا ماضی کی جب تاریخ بھی نہیں تھی. مجھ سے انبیاء و مرسلین کے واقعات پوچھو, اور مجھ سے صبح قیامت تک جو ہونے والا ہے وہ پوچھو. اور بتاتے 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 ایک بار علی نے کہا کہ اگر قرآن میں اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ بتاتا کہ تم حیران رہ کے مر جاتے, اسے برداشت نہ کر پاتے. اور ایک آیت وہ ہے کہ یم اللہ و یشاء یثبت و عنده ام الکتاب, اللہ کے پاس جو ہے وہ ام کتاب ہے, اللہ جو چاہتا ہے ریموو کر دیتا ہے, محو کرتا ہے, جو چاہتا ہے پھر سے سب تو کر دیتا ہے. اب یہ لوح محو اس بات یہ اللہ کا علم غیب اور غیب الغیوب, یہ وہ خاص غیب ہے جو اللہ کسی مخلوق سے شیئر نہیں کرتا, مگر جو اس کے مرتضی بندے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا علم غیب. قرآن میں ہے کہ نہیں, فلا یطلع علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنے علم غیب و خاص اللہ کا جو علم ہے جو فرق خالق و مخلوق ہے, جو فرق عبد معبود ہے. توجہ ہے, یعنی بڑے بڑے علماء انبیاء سے اولو العلم کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے وہ خاص ہم نے ایک حرف کا علم اپنے سے مخصوص رکھا ہے تاکہ فرق خالق و مخلوق رہ جائے. اور اس خاص علم غیب میں سے بھی اللہ جس مرتضی بندے کو اس میں سے شیئر کرتا ہے, توجہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. تو ابھی بہت کچھ ایسا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ نہیں جانتا, مخلوق اول بھی نہیں جانتا, محمد علی بھی نہیں جانتے, کیونکہ وہ پھر وہ فرق ہے نا, پھر اللہ نہ رہ جائے. توجہ ہے, علی کہہ رہے ہیں اگر یہ آیت نہ ہوتی کہ اللہ جو ہے وہ بہت سا علم دینے کے بعد بھی کوئی چیز ریموو کر کے کنڈیشنل بنا کے بدل دیتا ہے, تو میں اس آیت کی وجہ سے مجبور ہوں کہ ہر بات نہیں شیئر کر سکتا تم سے, اور تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے. یعنی یہ تفصیل اس لیے میں نے عرض کی کہ علی نے اتنے بڑے بڑے دعوے ممبر سے کہے, موسیٰ سوچ لے تو اللہ کو برا لگ جائے, علی دعویٰ کرے اللہ کو برا لگ جائے. جبکہ کہہ چکا ہے کہ کبریائی میری چادر ہے, یہ بڑکپن, یہ بڑے ہونے کا, بڑے عالم ہونے کا احساس جو ہے یہ ہمارے علاوہ کوئی مخلوق میری رضا کو مت اوڑھے, یہ میری شال ہے, یہ میری چادر ہے, یہ میری رضا ہے. تو موسیٰ کے
के लिए बुरा लग गया कि ये चादर मत ओढ़ो, मगर अली जो है मिंबर पे बैठ के बड़े बड़े दावे करे। अब जानते हैं भाई मूसा की बात क्यों अल्लाह को अच्छी न लगी और अली की बात पे अल्लाह को क्यों बुरा न लगा? वजह बता दे क्या है? अरे मूसा लिसानुल्लाह नहीं है, अली लिसानुल्लाह है। अरे अल्लाह अपने बड़े बड़े दावे करता ही है अली की ज़बान से। नवाज़े मोहम्मद एक और सलावत बुलंद आवाज़ से जाइए, रास्ते से हट जाइए, लोगों के आने का रास्ता मिल जाए। एक और सलावत पढ़िए, ज़रा ये जो पीछे रहे वो बीच में आगे है, जो पीछे रहे चले। एक और सलावत पढ़िए माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी अल्लाह जिन बंदों की जबान से दावे करता है बड़े बड़े, वो नहीं दावे करेगा तो कौन करेगा? हकीकत में मोहम्मद अली का दावा उनका अपना होता ही नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से दावे करते हैं ताकि बड़े बड़े दावे करके उकूल बशर को अपनी तरफ खींच ले और अपने ऊपर लाके अहले बैत ने रोका नहीं है। अरे अपने कारनामों, अपने इल्म, अपने कमालात से अक्लों को हैरान करके खींचा है और खींच के रोका नहीं है, बल्कि जब हैरान हो गई अक्लें के कहीं यही मसजूद तो नहीं है, इसलिए कि जो भी अल्लाह के बारे में सुना है सबको इल्म नजर आ रहा है, तो ये अक्लों को जिन्होंने हैरान करके फिर एक सजदा करके जो अक्लें सदियों में सफर न कर पाए वो एक लम्हे में करा देते थे। हम मसजूद नहीं है, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, हम अल्लाह को मनवाने आए हैं, हम अपने को मनवाने नहीं आए हैं। कहाँ वो कम सर्फ कि जिनमें ऐब ही ऐब नजर आए और कहाँ वो कि जिसमें कातिल भी ऐब न निकाल पाए। बताओ ये नुमाइंदे परवरदिगार होंगे कि वो नुमाइंदे परवरदिगार? लिहाजा अल्लाह विलायत जो उसका अपना खास होता है वो सर्फ को देख के देता है। तवज्जो है कि नहीं है? इसीलिए खुदावंद आलम ने विलायत की ये शर्त रख दी है। तवज्जो का तालिब हो, एक आयत पढ़ूंगा और बात तमाम 5-7 मिनट के अंदर और मुख्तसर से मसाइल। अल्लाह ने विलायत का क्राइटेरियन बता दिया है। क्या? अरे वली नहीं, पिछली मजलिस में आपने सुना, पहले से लिमिटेड, ये शहादत तौहीद उन्हीं को बनाया जो उलुल इल्म है, अपने इल्म की बुनियाद पर कहते हैं अल्लाह एक है, और आयसों को नुमाइंदा बनाया क्योंकि जो डायरेक्ट अल्लाह को जानते हैं। अल्लाह को कौन पहचानवाएगा? जो जानता होगा। जो अल्लाह को पहचानता ही नहीं वो पहचानवाएगा क्या? जो अल्लाह को मुकम्मल पहचानता ही नहीं वो दूसरे अल्लाह के बंदों से अल्लाह को पहचानवाएगा क्या? और जो पहचानवाए, तवज्जो, चेहरा मरकज़ तारुफ होता है, हाथ जो दिखाया गया बहुत मुश्किल, बहुत फेमिलियर हो तो कहेगा अरे भाई उनकी चुगलियां टेढ़ी है, मेरे वालिद थी, मेरे बड़े भाई में आई, अम्मे नहीं आई, अम्मी से मिल गई सीधी उंगली, मेरे बाप की उंगली यूं थी, ये वाली। तवज्जो, तो बहुत फेमिलियर लोग को पहचानेंगे, मगर मुकम्मल अगर पहचाना तो चेहरा सामने आए। तवज्जो है कि नहीं है? और चेहरे को कहते हैं अरबी में वजह। तवज्जो है? अब समझ में आया कि अहले बैत वजहुल्लाह क्यों है? चेहरे ही से शनाख्त होती है। अल्लाह ने अपने को पहचानवाने के लिए इन्हें भेज दिया है, इसलिए वजहुल्लाह है। और यही सबब है कि खिलाफत तो चुराई गई है मगर ये अल्लाह को वजहुल्लाह होना आसान नहीं है। ऐसे ऐसे देखे उनको देखो तो शैतान याद आ जाए, रहमान याद आए, ऐसा चेहरा हो तो खुदाए बेऐब का तारुफ कराना आसान नहीं है। ये वही तारुफ करा पाएगा जो खुद बेऐब हो। अरे अजीब मंदिर है, तो जो बेऐब है वही वजहुल्लाह है, वही अल्लाह का मरकज़े तारुफ, वही अल्लाह के सिफात जलालो जमालो कमाल का आईना इनकास है। यानी वो होने चाहिए कि जो बेऐब हो। बेकार है कि नहीं है? अगर ऐबदार होगा, आईना ऐबदार है, जिसका तारुफ करा रहा है उसका तारुफ ऐबदार हो जाएगा। अब समझ में आया कि आयत अतीत कहीं फिट ही नहीं हो सकती, इसीलिए अल्लाह ने कहा ये बेऐब है, क्योंकि बेऐब के नुमाइंदे हैं। बेऐब का चेहरा बेऐब होता है, बेऐब का नुमाइंदा बेऐब होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह अपना काम हर एक से नहीं लेता। अजीब मंदिर है। अल्लाह ने किसी नबी के लिए नहीं कहा कि जो ये बोला वो मैं बोला। अल्लाह ने इब्राहिम, मूसा, आदम और हारून और ईसा वगैरह वगैरह खुद उनकी किताबों में नहीं लिखा हुआ है,
بھائی تورات میں آپ کو ایک آیت ایک ورس ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ کہے کہ یہ جو بھی موسیٰ، تورات میں جو ہے وہ تو اللہ ہی بولا، موسیٰ کے وسیلے سے بولا، لیکن تورات کے علاوہ بھی تو موسیٰ بولتے بالتے تھے، مگر تورات میں کہیں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہوتا کہ اے امت موسیٰ کہ جو بھی بول رہا ہے میں بول رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں بولتا، نہیں اور کیا، نہ زبور میں نہ انجیل میں نہ تورات میں کسی نبی کے صحیفے میں، سب اللہ کا کلام ہے، مگر اللہ نے اس کے ہر قول کی گارنٹی نہیں لی، بولے کا مشیت کے حساب سے، مگر یہ نہیں کہا کہ یہ جو بولا وہ میں بولا، کہ جو بھی کرے یہ ہم نے کیا، یہ تو فقط مصطفیٰ کی شان ہے، ہر قول کی گارنٹی، ہر فعل کی گارنٹی، قول کی گارنٹی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سب سنیے آپ کی آیتیں ماشاءاللہ مجلسوں کی تو یہ سب چلتی پھرتی اوپن یونیورسٹی، موبائل یونیورسٹی سے مجلس اعلیٰ، جہاں کے جی نرسری کے بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ریسرچ اسکالر بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ہائی اسکول انٹر گریجویشن ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بہت ہر طرح کے، ایسا کلاس آپ کو نہیں ملے گا جہاں پر پروفیسر ایک ہو، ٹیچر ایک ہو، چھوٹے بڑے ہوں، ایسا نہیں ملے گا بھائی، ایک لیول کے ہوتے ہیں نا، اگر 10 کا ہے تو 9 والا نہیں، 11 والا نہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس مسجد میں سب کچھ بیان ہوتا ہے، اب آپ میرا اندازہ لگائیں کہ فقط مصطفیٰ کی شان ہے، اللہ نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ما ينطق، یہ نیگیٹو سینٹنس ہے، ما نافیہ نیگیٹو، ما نہیں، ينطق نطق نہیں بولتا، یہ محمد عن الهوى، ہوا خواہش، ڈیزائر، اپنی ڈیزائر اپنی خواہش سے اپنی اچھا سے نہیں بولتا، ان ہوا نہیں ہے یہ، الا مگر وحی یوحی، جو بھی بولتا ہے بس یہ نہیں ہے الا وہ وحی کہ جو اس پر کی گئی ہے، یعنی وہی تو اللہ کرتا ہے نا، یعنی محمد جو بھی بولے وہ میری طرف سے بولتا ہے، یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے، وہی اردو والا ہے، وحی عربی والا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی بولتی ہے، ہر قول کی گارنٹی، بس بات تو تمام کر رہا ہوں بچوں، ذرا اندازہ لگائیں، کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ جو بول رہا ہے وہ میں بولا، بہت کچھ ہماری طرف سے بولتا ہے، مگر جب اپنی طرف سے بولتا ہے تو اگر بالکل مطابق مشیت کے بول رہا ہے تو ہم ویریفائی کرتے ہیں، اور اگر کبھی اس نے کچھ بولا کیا سوچ بھی لیا جو ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہ کرو، جیسے موسیٰ نے سوچ لیا کہ بہت بڑے عالم ہے، عجیب منزل ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فقط محمد اور آل محمد کی شان ہے کہ اللہ کہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ارے تم تو بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، یہ سورہ دہر ہے، اہل بیت کی شان میں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہر فعل کی ذمہ داری جو نبیوں کے ہر فعل کو نہ کہے کہ یہ موسیٰ نے جو کیا ہم نے کیا، موسیٰ کے تو بنی اسرائیل میں وہ ایک بار دیکھا کہ وہ ایک قبطی تھا، ایک شخص جو تھا اور ایک ان کا بنی اسرائیل کا تھا، قرآن نے کہا ہے ھذا من شیعتی و ھذا من شیعتہ، یعنی ایک جو تھا وہ موسیٰ کے شیعوں میں ان کے فالوور میں تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہے یعنی موسیٰ کے جو فالوور تھا، جو ان کا چاہنے والا، ماننے والا، ان کو فالو کرنے والا، اس کو اللہ نے کہا یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، اس کے مطلب شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ جو کسی اللہ کے نمائندے کا چاہنے والا ہو، فالوور ہو، شیعہ بننا آسان نہیں ہے، نہ بنو، اللہ کرے نہ بنو، اللہ کے نبی کی مکمل پیروی کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اور مکمل پیروی کی ہوتی تو غدیر سے بغاوت کر کے چمڑے کی خلافت کو تم کیا شیعہ بنو گے جب وہ نہ بن سکے، جنہوں نے محمد و علی کو سامنے سے، جنہوں نے اللہ کا چہرہ دیکھا پھر بھی نہ سمجھے، تم سے اچھے تو ہم ہیں، ہم نے محمد علی کو دیکھا بھی نہیں مگر ایسا مانتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ بننا آسان نہیں ہے، محمد علی کا اہل بیت کا شیعہ بننا آسان نہیں ہے، تو بس تمام کو تمام کرنے کے لیے دو چار جملے، ہر قول کی گارنٹی اللہ نے لی، ہر فعل کی گارنٹی محمد کی اللہ نے کی، کیا وما رمیت، سنی ہوئی آیت ہے، فقط پہنچا دوں تاکہ راستہ مل جائے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ، اے میرے رسول ما رمیتا، پھر نیگیٹو سینٹنس آیا، ما رمیتا، رمی کہتے ہیں مارنا، تیر چلانے کو کہتے ہیں رمی، رم مارنا، وہ دیکھیے رمی جمرات جس نے حج کیا ہو، وہ کنکریاں مارنا، وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا، حج کا رکن ہے بھائی،
تین شیطانوں کو کنکری نہ مانو تو حاجی صاحب نہیں، اور تین شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سدھرے، یہ تو پتھر کو مار رہے ہو، سمبولک ہے، بہت بڑے احمق ہو، پتھر کو کنکری مان رہے ہو، تمہارے شانے میں درد ہوگا، اس کا تو ڈگڑے گا نہیں۔ تو اللہ نے کتنی سمبولک چیزیں کرا کے اس کے باطن میں جو چھپا ہوا عقیدہ ہے، وہ جو پرانا والا ٹیسٹ ہے، اس میں کنکریاں ماری ہے۔ یعنی یہ کہ جو بھی سمبل برائی کا ہو اس کو سنسار کرنا چاہیے، برائی کے سمبل کو مار رمیتا، یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی کنکریاں، اس رمیتا عجیب لہجہ ہے، جبکہ پھینکی آپ ہی نے تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ہے قسم خدا کی، کیسا کیسا چکر گنی دیتا ہے اللہ بھی۔ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، بالکل لفظی ترجمہ ٹرانسلیشن ایکوریٹ یہی ہوا۔ ما رمیتا، یہ آپ نے نہیں ماری تھی کنکریاں، اس رمیتا جبکہ ماری آپ ہی نے تھی، ولیکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے ماری تھی۔ یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری تھی جبکہ ماری آپ ہی نے تھی، بلکہ اللہ نے ماری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ نہیں کرتے، وہ ہمارا کام ہوتا ہے۔ کنکری آپ مارے، ماری ہے ہم نے، بولے آپ، بولے ہیں ہم، بیدار ہے، بیدار ہے۔ وہ اللہ، بس یہ آخری جملہ اس منزل فضائل کا کہ وہ اللہ جو بڑے بڑے نبیوں کے ہر قول و فعل کو اپنے سے منسوب نہیں کرتا، فقط محمد مصطفیٰ سردار انبیاء کی یہ شان ہے کہ صاحب ما ينطق عن الهوى ہے، یہ وما رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے کنکریاں نہیں بلکہ آپ نے اللہ، آپ کے اللہ نے بھیجی۔ یعنی محمد کے علاوہ 1,23,999 انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جس میں کلیم اللہ موسیٰ بھی ہے، جس میں روح اللہ عیسیٰ بھی ہے، جس میں خلیل اللہ ابراہیم بھی ہے، جس میں صفی اللہ آدم بابا بھی ہے، مگر اللہ نے اتنے نبیوں کے ہر قول ہر فعل کی گارنٹی نہیں لی۔ فقط محمد مصطفیٰ سلطان انبیاء کی یہ شان ہے کہ اللہ نے ان کے ہر قول ہر فعل کی ذمہ داری لی ہے، اور کسی نبی کے لیے نہیں کہا کہ یہ تم نہیں بولے ہم بولے، یہ اس نے نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا۔ وہ اللہ جو نبیوں کے ہر فعل کی ذمہ داری نہیں لیتا، وہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل ہے، اور اللہ جس کے فعل کو اپنا فعل کہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ ولایت لے کے آتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن مجید سورہ زحا، سورہ علم نشرہ میں کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے کہ علم یجد، سورہ زحا میں علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم پا کر آپ کے رب نے آپ کو پناہ نہ دی۔ یتیم عبداللہ کو پناہ کس نے دی ہے؟ بڑے بڑے منافقوں کو بھی یہ ماننا ہی پڑا، ایمان لائے ہو نہ لائے ہو، مگر ابو طالب سے بڑا تو محمد کا کوئی مددگار نہ تھا۔ تو اب ہم کہیں کہ ذرا آ کے دیکھو کیسا کافر تھا کہ اللہ کہے یہ میرا فعل ہے جو کر رہا ہے، نہیں اور کیا۔ ایک آیت پڑھ دوں تاکہ بات کو تمام کر دوں۔ اللہ نے ایک آیت میں کہا ہے وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے اور گمراہ کو سے اپنا کام نہیں لیتے، بلکہ ترجمہ تو یہ ہوا کہ ہم کسی بھی گمراہ کرنے والے گمراہ کو اپنا عضد، بازو، اپنا بازو نہیں بناتے۔ بازو سے ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک میٹافور ہے، یعنی یہ کہ ہم کسی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام نہیں لیتے۔ اب اگر ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے تو اللہ کا کہہ رہا ہے میں کسی گمراہ کرنے والے سے اپنا کام، اب اس سے بڑا اللہ کا کام کیا ہوگا کہ اپنے آخری رسول اپنے حبیب کو پلوا دیا، کوئی مسلمان نہ ملا کے پالے۔ اللہ کا نمائندہ کیا کافر بھی ہوتا ہے؟ اچھا یہی آپ کا دین ہے کہ اللہ کا نمائندہ کافر بھی ہوتا ہے؟ ابو طالب کو تو چھوڑو، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آپ نے یہاں اللہ کا نمائندہ کافر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ وہی ہوتا ہے کہ جو اچھا نہیں بے عیب ہو، اللہ اسی سے کام لیتا ہے کہ جس میں کوئی دھبا نہ ہو، ذرا سا بھی اس میں گمراہی کا امکان نہ ہو۔ اور آل محمد آئے ہی اسی لیے تھے، وہ اللہ کو ریپرزینٹ کرنے آئے تھے،
حسین سے بڑھ کر کون بے عیب ہوگا کہ جس نے اپنے قاتلوں سے بھی اپنے بے عیب ہونے کا اعتراف لے لیا کربلا کے اندر. ہو تو یہ اللہ کا نمائندہ سو کارڈ جس کو لوگوں نے سمجھا خلیفہ مانا, اپنا امام مانا, آئے اپنے قاتل سے کہے کہ کوئی عیب نکال دے, پیٹ پہ چھرا لگا ہو. پوچھا ہوتا ابو لولو سے, پوچھا ہوتا فیروز ابو لولو سے کہ بتا میرا عیب کیا ہے. یہ علی میں ضرورت تھی. ابن ملجم جب باندھ کے آئے مشکے بدی کا کھولو, کا پانی پلاؤ, زبان باہر ہے اس کی. خوف دوڑا کے کس طرح اس کو گرفتار کر لیا گیا نا. ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم, مولا نے کہا نہیں اس کو پانی پلاؤ. مولا کے لیے جو آیا تھا جہاں, کہا پہلے اس کو پلاؤ. ان کا لا رہے, نہیں یہی پلاؤ. اللہ اکبر, کتنا امام عادل ہے. خالی زبان سے نہیں, اپنے فعل سے, اپنے کیریکٹر سے بتا رہا ہے پہلے اس کو پلاؤ. مخلوق ہے, اللہ کا بندہ ہے, انسان ہے, اس کا جرم اپنی جگہ پہ, مگر ہمیں رحمت اپنی جگہ پر ہے. عدل, پانی پلاؤ. کہا گھبرا نہیں, آرام سے, تجھ پہ زیادتی نہیں کی جائے گی, تیرے جرم سے زیادہ تیری سزا نہیں ہوگی, باقی میں ذمہ دار ہوں کہ میں بخشوں. یہ امام حسن سے کہا تھا کہ اگر میں اس کی ضرورت سے گزر جاؤں تو حسن تم ولی الدم ہو, میرے نمائندے ہو, میرے بیٹے ہو, میرے ولی ہو, تم کو حق ہے کہ قصاص لو, بخش دینا تو بہتر ہے, اور اگر میں رہ گیا تو میں فیصلہ کروں گا. قسم خدا کی بخش دیتے ہیں. جب اطمینان اس کو ہو گیا تو ایک بار بتائیں میرے مولا نے کیا کہا. ابن ملجم یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ ہمت ہوتی تو کوئی عیب نکالتا, ہمت ہوتی تو بتاتا کہ ہاں میں نے اس لیے ماری حضرت آپ کو کہ یہ آپ کا جو چاہے غلط کہتا تو اللہ کا نمائندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو قاتل کو کچھ کہنے کا موقع نہ دے. اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو قاتل سے کہے کہ جا آزاد ہے, بتا دے کہ میرا جرم کیا ہے. وہ اللہ کا نمائندہ. بس عزیزو, یہی حسین, یہ محمد کا, یہ علی کا, یہ زہرا کا بیٹا میدان کربلا میں 71 جنازے اٹھانے کے بعد بھی کوئی کہے کہ یہ بتا دو کہ میری خطا کیا ہے. بس 2-3 منٹ میں مجلس تمام. وہ کون سی منزل تھی جنرل لشکر سے باہر کتنے جنازے اٹھا چکے حسین. بے کسی کا عالم یہ ہے کہ میر صاحب کیا اچھے 2 مصرے مصائب کا دفتر ہے, فرماتے ہیں کہ عباس مر گئے. علی اکبر خدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. ننھا سا بچہ ننھی سی قبر کھود کے اثر کو گاڑ کے شبیر اٹھ پڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے, جیسے کام ختم ہوتا ہے کہتے دامن کو جھاڑ کے, یعنی اب کچھ نہیں بچا, اب بس میرا سر, آخری تحفہ. اتنے جنازے اٹھانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لماذا تقتلونی, یہ بتا دو مجھے قتل کیوں کرنا ہے. اب تک یہ نہیں بتا پائے تم کہ کیا غلطی ہے میری. دیکھ رہے ہیں معصوم اسے کہتے ہیں جو اپنی بے علی عصمت کا اعتراف قتل ہو گئے. مظلوم بھی ہم کیوں حسین کو روتے ہیں؟ کوئی کمی کوئی عیب ہوتا تو کوئی تو ایکسکیوز قاتلوں کے پاس ہوتا. ہم بھی اتنا اندر سے نہ رو پاتے کہ بھائی یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی, اچھے بہت تھے. نہیں, خود حسین اعتراف تاکہ آ جائے تاریخ میں آ جائے میری مظلومیت, میری بے عیبی کا کلمہ یہ قاتل پڑھے. لماذا تقتلونی, کوئی نہ بولا, تو خود ہی شروع کیا. یعنی خود ان کو زبان دے رہے تھے, الفاظ دے رہے تھے. عملہ شریعت غیرتھا, کیا ہم نے شریعت میں جو شریعت مصطفیٰ اللہ کا دین ہے, اللہ کی شریعت ہے, میں نے تغیر کر دی, بدل دیا کچھ. عملہ دین بدل تو کیا دین بدل دیا میں نے, کیا کچھ چینج کر دیا, یہ میری غلطی ہے. اچھا چلو یہ بھی نہیں ہے دین کے بارے میں. عملہ حق کی طرف تو کیا کسی کا حق مارا میں نے, کیا کسی کا حق پامال کیا, کوئی قبضہ کر لیا, کچھ کیا. آواز آئی, اب آئی آواز, لا واللہ ابن رسول اللہ, اے محمد کے بیٹے ان میں سے کوئی جرم آپ کا نہیں ہے. تو کہیں گے فلماذا تقتلونی, تو بتا تو دو کہ کیوں قتل کر رہے ہیں. جانتے کیا جواب دیا؟ حسین, حسین, یا حسین,
بغضا منا لأبیک علی ابن ابی طالب، یہ آپ کے باپ علی ابن ابی طالب کا بغض جو ہمارے دلوں میں ہے، یہ اس کا بدلہ آپ سے لیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا قاتل علی کو نہ بتا پایا کیا پتہ تھی، اور حسین کے قاتل پھر علی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ اس کے مطلب یہ سب مکار منافق ہے، دین خدا کے دشمن ہے، کوئی خطا اجتہادی نہیں، کافروں کا اجتہاد نہیں مانا جاتا، مومنین اجتہاد کرتے ہیں، علماء اجتہاد کرتے ہیں۔ بس عزیز و مجلس تمام کر دی میں نے۔ یہ حسین کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا حسین کا جینے کا دل چاہ رہا تھا؟ کیا اپنے کو بچانا چاہ رہے تھے؟ عباس کے بازو کٹنے کے بعد کیا حسین کا جینے کا دل چاہ رہا تھا؟ کیا اکبر کے مرنے کے بعد حسین زندہ رہ گئے تھے؟ صاحبان اولاد بس مطلب تمام ہے کہ اکبر کے سینے سے برچھی نکالنے کے بعد کیا حسین زندہ رہ گئے تھے؟ نہیں، میں نہیں، حسین نے جنازے میں بیٹے کے یہ کہہ دیا تھا، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، اے میرے بچے تیرے بعد اس زندگی پہ خاک ہے، کہاں جینے کا دے۔ حسین اکبر کے بعد جی نہیں رہے تھے، بلکہ سمجھ لو کہ حسین دنیا سے جا چکے تھے، فقط فرض نبھا رہے تھے۔ کیا قاسم کی زندگی میں روزہ جانے کے بعد گھوڑے کے چاپوں سے حسین زندہ تھے؟ کیا اول محمد کے جنازوں کے بعد حسین، کیا اصغر کے تیر کھانے کے بعد حسین زندہ تھے؟ ہاں بس وہ آخری شہرگ حیات کٹنی باقی تھی کہ جس میں سجدہ طویل بے نیاز الہی میں حسین غرق بندگی ہے اور خنجر پس گردن سے چل رہا ہے، اور اس وقت بھی ارے رحمت للعالمین کا نواسا اور صدار ہے، ارے دعا کر رہا ہے، ارے شمر خود بیان کرتا ہے، لیکن میں نے خنجر چلاتے ہوئے ضرب ہڈی کاٹتے ہوئے ادھر سے نہیں پسے گردن پیچھے سے ان خنجر سے 12 ضربے یا 17 ضربوں سے حسین کا سر جدا کر رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، میں ڈر گیا کہ کہیں بد دعا نہ کر دے۔ قاتل بھی جانتے تھے کہ اگر یہ بد دعا کر دے تو اللہ قبول کرے گا۔ میں نے ڈر کے جھک کے سنا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ حسین بد دعا نہیں بلکہ امت کو دعا دے رہے تھے، کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہد۔ اے میرے پالنے والے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ بس عزادارو، ایک تو یہ سجدہ ہے جو عالم اضطراب میں حسین نے سجدہ کیا، اور کچھ سجدے وہ ہیں جو سید الساجدین نے راہ کوفہ و شام میں حسین کے امتحان کی آخری منزل سر کٹا لینا تھا، مگر سجاد کا امتحان اس سے بھی سخت تھا۔ وہ ماں بہنوں کے نام محرموں میں کھلے ہوئے سر، وہ بازاروں میں نبی زادیوں کی بے عزتی، مگر کمال سجاد یہ ہے کہ ہر تازہ بے عزتی پر شکر کا سجدہ کرتے تھے کہ پروردگارا تو نے اس قابل تو ہمیں سمجھا۔ مشیت کو اطمینان تھا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اپنا نمائندہ کسے بنا ہے۔ ہاں زادارو، خود تو قید رہے سجاد، مگر اللہ کے دین کو آزاد کر کے شام سے مدینے میں لا کے آباد کر دیا۔ الحمدللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم العن قتلة الحسين وأصحابه ربنا تقبل منا